بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 3 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم 2 مشقیں پڑھیں گے۔ تو پہلی مشق جو ہے وہ 1 صفحے پر مشتمل ہے، اور جو دوسری مشق ہے یہ 2 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو یوں 3 صفحات انشاءاللہ عز وجل آج کے سبق کا حصہ بنائیں گے۔ تو اب جس طرح میں نے پہلے سبق کے اندر ساری تقسیم کری عرض کی تھی کہ اس کتاب کے اوپر پریکٹس کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تکلم تب ہی آ سکتا ہے، تب ہی اس کے اندر آپ زیادہ گرفت رکھ سکتے ہیں کہ جب اس کے اوپر آپ کی پریکٹس زیادہ ہوگی، مشق زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے پھر میں نے وہاں پر عرض بھی کیا تھا کہ تقریباً 318 شاید اس کی مشقیں میں نے عرض کی تھی کہ جو 4 جلدیں ہم نے پڑھی ہیں المصطفی الرابع تک پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ اتنی مشقیں آئیں گی۔ تو بہرحال جو ابھی ہم نے سبق پڑھ لی ہیں 4 حواریں، تو اس کے اندر جو کچھ آپ نے سیکھا ہے تو انشاءاللہ عز وجل اگر آپ نے صحیح معنوں میں اس کی تکرار کی ہے، یاد کیا ہے، اس کی پریکٹس کی ہے، تو اب یہ جو 3 صفحات 2 مشقیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ذرا بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو جس طرح اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سبق پڑھنے سے پہلے آپ خود تیاری کر کے آیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے اس پر بھی عمل کیا ہے تو اس کے پھر تو آپ کے لیے یہ یوں سمجھے حلوہ ہے۔ تو بہرحال تدریبات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تدریب کہتے ہیں مشق کو۔ تو اب اس سے پہلے آپ نے دوسرا نام پڑھا ہوگا تمرین۔ تمرین بھی مشق کے معنی میں ہے، تو تدریب بھی مشق کے معنی میں ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے معنی آتے ہیں، ریہرسل بھی اس کو کہتے ہیں، ایکسرسائز، ٹریننگ، پریکٹس، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اور بھی بہت سے اس کے علاوہ معنی اس کے آتے ہیں۔ تو بہرحال مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مشق شروع ہوگی تو وہاں پر ایک اصول بیان کر دیا جائے گا، یا وہاں پر ایک سوال تمہیدن باندھ دیا جائے گا کہ اس مشق کو آپ نے کس طور پر، کس انداز میں حل کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ایک بطور نمونہ ہمیں بیان کر رہے ہیں، ایک مثال بھی دیں گے۔ کہتے ہیں التدریب الاول، پہلی مشق۔ اب اس سے پہلے آپ مبدا محذوف نکالیں گے تو اس طرح اور بھی جملہ یہ تام ہو جائے گا، ھذا التدریب الاول، یہ پہلی مشق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی ایکسرسائز ہے، یہ پہلی تمرین ہے۔ تو اب کس حوالے سے؟ کہتے ہیں اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ۔ اسئلہ کہتے ہیں یہ سوال کی جمع ہے، مطلب سوالات، آتیہ آنے والے۔ تو کہتے ہیں عجیب، تو جواب دے، عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالات کے، آنے والے سوالات کے تم جواب دو، کما فی النموذج، جیسا کہ نمونے میں ہے۔ اب نموذج جو ہے تو اس کے بھی بہت سے معنی ہیں، جن میں سے ایک پیٹرن معنی بھی آتا ہے، ماڈل بھی آتا ہے، اگزامپل بھی، سیمپل بھی، نمونہ بھی۔ مطلب یہ ہے جس طرح مشق کے جو پہلا جملہ ہے، محمد والا جملہ جو لکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر ایک پورا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح یہ آگے اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تو جس طرح اس کو حل کیا گیا ہے اسی طرز پر آپ نے اس کو سب کو آگے حل کرنا ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے سوالوں کے جواب دو جیسا کہ نمونے میں ہے، یعنی جس طرح یہاں پر۔ اب اس میں یہاں پر کس انداز میں ہے؟ اب یہاں پر جو محمد، زینب، عمر، فاطمہ، اسی طرح جو نام لکھے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جواب کے اندر ان کو ذکر کیا جائے گا، ان کے حوالے سے سوال ہوگا۔ تو جس انداز کا بھی سوال ہوگا، یہاں پر 2 ہی سوال ہیں، نام پوچھنے کے حوالے سے ہے یا حالت پوچھنے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بھی آپ سوالات اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں، اپنی طرف سے جوابات بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو مشق ہے تو اس کے اندر یہی 2 اسلوب ہیں۔ تو بہرحال جو سیمپل انہوں نے دیا ہے وہ ہے مسموکا یا مسموک، آپ کا نام کیا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں مسموک القریب، آپ کا اسم گرامی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے وہ نام آ جائے گا جواب میں جو انہوں نے شروع میں دیا ہوا ہے، اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ اب یہ تو ہے سبق کی حد تک کہ اس انداز میں انہوں نے ایک سیمپل دیا اور اسی طرح آپ نے سب کو آگے بنانا ہے، لیکن آپ اس سے ہٹ کر اس کے اوپر مزید پریکٹس بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسمو کا، تو اس کی جگہ پر آپ 2 کر دیں، مطلب ضمیر تثنیہ کے لیے اسمو کما، اسمو کم، ٹھیک ہے؟ اسمو مطلب آپ اسی طرح ضمیریں بدلتے جائیں، اسمو ہو، اسمو ہا، ٹھیک ہے؟ مطلب مذکر کے لگائیں یا مونس کے لگائیں، اسی طرح غائب وغیرہ جو بھی آپ کو ضمیریں ذہن میں آتی ہیں سب کو بار بار مطلب اٹیچ کریں۔ تو اس طرح سوالات لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اسمی محمد یا اسمو ہو محمد، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اسمو ہو بکر۔ تو اس طرح یہ ساری چینجنگ بار بار کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل۔ چند دن آپ کو لگیں گے تو پھر آپ کو اس کی طرف ٹینشن ہی رہے گی کہ یہ کس انداز میں حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سیمپل انہوں نے بیان کیا تھا، تو آگے بھی اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ اب آگے مؤنث کا نام ہے زینب،
تو مسمو کی یا مسمو کل کریمہ کہ یعنی آپ کا اسم گرامی کیا ہے، نام مبارک کیا ہے، تو بہرحال آگے سے کہے گی کہ اسمی زینب، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا جواب دوسری طرز پر بھی دے سکتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا ہے کہ جس طرح اسمی محمد، یہاں پر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں انا محمد، یعنی میں محمد ہوں، مراد وہی ہوتا ہے کہ میرا نام یہ ہے۔ اسی طرح جو دوسرا سوال ہے اس کے اندر بھی یہ جواب دے سکتے ہیں انا زینب، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ تو آگے عمر کے حوالے سے ایک اسلوب کو بدل رہے ہیں، یعنی نام پوچھنے کا ایک اور طریقہ کار بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اوپر تھا مسموک، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اب یہاں پر ہے وَأَنْتَ مسموک، اور آپ کا اسم گرامی۔ تو اب یہ اس انداز میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی سے سوال کیا تو اس نے تو اپنا نام بتا دیا، جس طرح مثال کے طور اوپر والا ہی لے لیں کہ کسی نے مثال کے طور پر سامنے والے سلام اس نے کہا میرا نام محمد ہے، اب محمد نے تو اپنا نام بتا دیا، تو اب وہ آگے سے پوچھ رہا ہے، مثال کے طور اس نے عمر سے پوچھ لیا، تو اب یہ اس انداز میں ہو سکتا ہے سوال ہو کہ وہ انت مسمو کا، یعنی میرا نام تو آپ نے پوچھ لیا، میرا نام محمد ہے، آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرز پر بھی بہتر جملہ بن سکتا ہے۔ تو پھر اس کے اوپر آگے پھر وہ کہہ دے گا کہ انا عمر یا اسمی عمر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مونس کے طور پر ہے وہ انتی مسموک، اور آپ کا کیا نام ہے، تو پھر آگے سے وہ کہے گی کہ انا فاطمہ یا اسمی فاطمہ۔ آگے ریان، تو یہاں سے جو آگے جملے آ رہے ہیں یہ حال حوال کے پوچھنے سے، تو ریان کے حوالے سے گفتگو کے کہتا ہے کیف حالک، آپ کے کیسے حال حوال ہیں، کیسے مزاج ہیں، کیسی حالت ہے، کیسی طبیعت ہے، تو ریان کہتا ہے الحمدللہ انا بخیر، یعنی جو جملے آپ نے پہلے سیکھے ہیں وہ یہاں پر اٹیچ کرنے ہیں، صرف بخیر بھی لکھ سکتے ہیں، انا بخیر بھی لکھ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سلمہ سے سوال کرتے ہیں کیف حالک، آپ کا حال کیا ہے، کیف الحال بھی سوال کر سکتے ہیں، کیف الحال، یا کیف انتا، کیف انتی، ٹھیک ہے، اس انداز میں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ تو جواب میں پھر آپ اسی طرح انا بخیر یا صرف بخیر الحمدللہ ساتھ میں ذکر کر دیں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اس ذکر کر دیں، ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ ساتھ میں ذکر کرنا چاہیں۔ تو اب اسی طرح خالد کے حوالے سے کہتے ہیں کیف الحال، کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے، کیسے حال احوال ہے، تو وہ آگے سے اسی طرح جواب دے گا انا بخیر الحمدللہ۔ اسی طرح مریم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو کہ وکیف انتی، تو آپ کیسی ہیں، تو ساتھ میں پھر اسی طرح جواب دے گا بخیر یا انا بخیر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی مشق تھی۔ آگے دوسری مشق کہتے ہیں التدریب الثانی تبادل السؤال والجواب تغییرا للاسم کما فی النموذج، کہتے ہیں دوسری مشق، دوسری ایکسرسائز، تم سوال و جواب کا تبادلہ کرو اسم کو بدلتے ہوئے جیسا کہ نمونے میں ہے۔ تو اب یہاں پر بھی انہوں نے پچھلی مشق کی طرح یہاں پر ایک مثال کو حل کر کے بیان کیا ہوا ہے، اور اسی طرز پر پھر آگے جو 2 صفحات ہیں تو ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تو اس کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں پر اس مشق کا ایک بیک گراؤنڈ کیا ہے تو وہ ذرا سماعت کر لیں، پھر آپ کو یہ آسان ہو جائے گا۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک شخص آپ کو تو جانتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کا کچھ بھی لگتا ہو، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، تو وہ اس کو نہیں جانتا، تو وہ آپ سے جب سوال کرے گا بھائی یہ کون ہے، تو آپ پھر وہاں پر یہ بیان کریں گے کہ یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سوال اگر مذکر کے حوالے سے کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مذکر کھڑا ہوا ہے تو وہاں کریں گے من ھذا، یہ کون ہے، اور اگر مؤنث ہے پھر کہیں گے من ھذی، یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح پھر آپ نے ساتھ میں بیان کر دینا ہے کہ یہاں پر یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یا میرا والد صاحب ہیں، یا میرے ٹیچر ہیں، یا جو بھی اس طرح۔ تو یہ سبق کی حد تک بھی ہوگا، اور اس کے اوپر پریکٹس کرنے کی بھی آپ کو بہت سی مدد ملے گی اور وقت ملے گا، اور بہت آسان جملے آپ کو اس پر مل جائیں گے۔ تو بہرحال صدیق، ایک تو صدیق وہ تو اسم ہے، نام ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ جو صدیق ہے یہ مطلب دوست کے معنی میں، فرینڈ کے معنی میں۔ تو کہتا ہے کہ من ھذا، مطلب آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک اور بھی ہے، جس طرح میں نے شروع میں اس مشق کا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تو اسی کو آپ نے یہ اس کے اوپر دیکھنا ہے۔ من ھذا، یہ آپ کو کوئی کہتا ہے من ھذا، مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے، اور کھڑا ہوا سے بھی کون مراد ہے، مذکر، کیونکہ من ھذا سے سوال ہو رہا ہے، من ھذی ہی سے سوال نہیں ہو رہا، تو لہٰذا کسی نے آپ سے کہا کہ من ھذا، یہ کون ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہاں پر مذکر کھڑا ہوگا، تو آپ نے پھر اس کا نام لینا ہے۔ یہاں پر جو انہوں نے مثال میں صدیق ہی بیان کیا ہے کہ میرا دوست،
حاذا صدیقی، آپ نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، صدیقن سے صدیقی ہو گیا، مطلب یا جو متکلم کی ہے اس ضمیر کی طرف آپ نے اس کو مطلب اس کی اضافت کر دی۔ اب اس کے اوپر آپ اپنی طرف سے بار بار جملوں کو چینج بھی کریں تاکہ ایک پریکٹس ہو جائے، کیونکہ ہمارا مقصود ہے تکلم۔ تو یہ جو تدریبات ہیں تو یہ اسی بنا پر ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ ازبر ہو جائے، بلکہ اس سے بھی آپ پریکٹس کر کر کے بہت زیادہ آگے نکل جائیں۔ اب اسی مثال کو لے لیں تو اس کے اوپر آپ اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں، حاذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے، یہ میرے دوست کا دوست ہے، تو اس انداز میں کس طرح بن جائے گا، حاذا صدیق صدیقی، یہ میرے دوست کا دوست ہے۔ اس سے بھی ہٹ کر آپ اس کی جگہ پر بھائی لگا دیں، حاذا اخی، اس طرح بھی چل جائے گا، یا اسی سلوک پر بناتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پر حاذا صدیقی، حاذا صدیق صدیقی، حاذا صدیق اخی، حاذا صدیق زید، یعنی یہ زید کا دوست ہے، یہ بکر کا دوست ہے، یہ عمر کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا اگر غائب کی ضمیر آپ نے غائب کی طرف اضافت اس کی کرنی ہے، حاذا صدیق، یہ فلاں کا دوست ہے، حاذا صدیق، یہ فلاں مونس کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ مطلب یہ چینجنگ کر کے آپ نے یہ ساری کرنی ہے۔ تو یہ ایک مثال پر میں یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں، بقیہ آگے میں نہیں عرض کروں گا، آگے آپ نے ساری خود ہی اس طرح سردرد لینی ہے اور سب پر پریکٹس کرنی ہے اگر آپ کو شوق ہے، کیونکہ یہ ساری بات شوق کی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح آپ اس سے ہٹ کر اور بھی بہت سے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو دل تو کر رہا ہے بار بار مثالیں دوں، لیکن جو ویڈیو ہے لمبی ہو جاتی ہے جس سے بعض کو یہ اچھا بھی نہیں لگتا، تو لہٰذا آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ اس کے اوپر بار بار پریکٹس کریں۔ تو اب آگے ہے مؤنث کے حوالے سے، یعنی صدیق کا تن کہنا ہے مؤنث کے طور پر ہے، تو اب آپ خود غور کریں کہ جو اشارہ کرنا ہے وہ کس انداز میں کریں گے، کیونکہ مؤنث کے طور پر ہے تو اب اشارہ بھی مؤنث کے طور پر لے کے آئیں گے، من حاذی، یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پر پھر آپ نے اسی طرح کہنا ہے کہ اب میرا، چونکہ یہاں پر انہوں نے صدیق کا تن کہا ہے تو یہاں پر جواب میں تو یعنی مشق کے طور پر تو یہی آئے گا، پھر اس کے علاوہ الگ پریکٹس جو کرنی ہے تو اس کے اوپر آپ اسی طرح آپ بار بار جملوں کو چینج کر کے بنا سکتے ہیں کہ یہ میرا فلاں لگتا ہے، میرا ماموں ہے، میرا تایا ہے، میرا دادا ہے، میرا نانا ہے، میری نانی ہے، تو مطلب اس انداز میں بار بار جملے کو لے کر آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ مؤنث ہے تو اسی طرح حاذی صدیق کا تی ہو جائے گا۔ اچھا، آگے بھائی کے حوالے سے سوال کر رہا ہے کوئی ساتھ والا، یعنی آپ کو کسی نے کہا کہ یہ کون ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے وہ ہے آپ کا ہے بھائی، تو پھر آپ نے جواب اسی انداز میں دینا ہے۔ کہتا ہے من حاذا، یہ کون ہے، تو آپ کہیں گے حاذا اخی، یہ میرے بھائی ہیں۔ تو پھر اختن، یعنی آپ کھڑے ہوئے کہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی سسٹر ہے، تو آپ کی ہمشیرہ کے بارے میں کوئی اشارہ کرتا ہے، تو اب اشارہ کرنے والا کوئی مطلب آپ کا مطلب عزیز و اقارب میں سے کوئی ہوگا، مطلب جس کو آپ کی مطلب جان پہچان نہیں ہے، کیونکہ اگر اس انداز میں سوال کریں کہ کوئی آپ کا دوست آپ کی بہن کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا جملہ۔ تو بہرحال یہاں ہم نے سیکھنا ہے، تو سیکھنے کے حد تک ہے، بقیہ پھر باتیں بنتی چلی جاتی ہیں، بس جب سوچتا ہے۔ تو اختن، یہ اختن کے والے سے ہے، تو من حاذی، یہ کون ہے، تو آپ کہیں گے حاذا اختی، یہ میری بہن ہے۔ تو پھر والد آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن کوئی آپ کا ایسا دوست ہے کہ آپ کے والد صاحب کو نہیں پہچانتا، جان پہچان نہیں، کبھی سلام کلام نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، من حاذا، یہ کون ہے، تو آپ کہیں گے حاذا والدی، یہ میرے والد گرامی ہیں۔ تو اسی طرح والدہ کے والے سے من حاذی، یہ کون ہے، تو آپ کہیں گے حاذی والدتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلے صفحے پر آ جائے، کہتے ہیں یہاں پر بھی کچھ نئے چیزیں بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ معلم، یہ تعلیم دینے والوں کو کہتے ہیں، اور تعلیم دینے والا وہ ٹیچر ہوتا ہے، تو یہاں پر استاذ ہی مراد ہے، معلم ٹیچر، تو مؤنث ہوگا تو معلمہ، تو یہاں پر پھر اسی طرح مذکر مؤنث کا سوال ہو جائے گا، من حاذا، یہ کون ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ میرے استاذ محترم ہے، حاذا معلمی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ زید کا دوست ہے تو آپ زید کا وہ ٹیچر ہے، استاد ہے، تو آپ کہتے ہیں حاذا معلم زیدن، حاذا معلم بکرین، حاذا معلمہ، حاذا معلمہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بار بار چیزوں کو، ضمیروں کو بدلیں، کبھی اسموں کو بدلیں، کبھی کس کا نام لے لیں، کبھی کس کا نام لے لیں، تو اس طرح پریکٹس سے ہی ہوگا۔ تو اسی طرح معلمتن، یہ مؤنث کے طور پر ہے، تو یہاں پر سوال بھی اسی انداز میں بنے گا، من حاذی، یہ کون ہے، تو آپ پھر اس کے اوپر بھی بار بار اس انداز میں سوالات کو چینج کر سکتے ہیں کہ حاذی معلمتن، یا حاذی معلمتی، یا حاذی معلمت اخی، ٹھیک ہے، یا جو اختی، ٹھیک ہے۔ تو مختلف انداز میں اس کو چینج کر رہے ہیں۔ آگے مسئولن، تو اس کے بھی بہت سے معانی ہیں، یعنی جس سے سوال کیا جائے گا یا جس سے سوال کیا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ جو بندہ کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس سے سوالات کیے جائیں گے کہ ہاں بھی تیرے یہ ماتحت تھے، تو ان کے حوالے سے پھر تجھ سے سوالات کیے جائیں گے کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیا ہے، مطلب ہر طرح سے اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کے وہ ذمہ دار ہے اس کا۔
تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے کہ مطلب کوئی رئیس ہے، ذمہ دار ہے، یا مخدوم ہے، یا مدیر ہے، حاکم ہے، قائد ہے، مدبر ہے، مشرف ہے، مینیجر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح زعیم کے معنی میں بھی، تو اس کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ تو اب آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہستی کھڑی ہوئی ہے لیکن کوئی اس کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، تو کہے گا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ھذا مسئولی یا ھذا مسئولون، کہ یہ رئیس ہے، یہ مینیجر ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا مینیجر ہے یا کمپنی کا مینیجر ہے، ٹھیک ہے، ھذا مسئول شریکہ، یعنی یہ کمپنی کا مینیجر ہے، کمپنی کا حاکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کے مطلب مختلف انداز میں آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مؤنث کے طور پر مسئولتن، تو من ھذہ، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے اس کا جواب آ جائے گا۔ جد، اس کے دو معنی آتے ہیں، تو جد امجد جس طرح کہتے ہیں نا، تو مطلب دادے کے لیے بھی آتا ہے اور نانے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اسی طرح جدتن، یہ دادی کے لیے بھی آتا ہے، نانی کے لیے بھی آتا ہے۔ تو من ھذا، یہ کون ہے؟ تو آپ آگے بیان کر دیں کہ ھذا جدی، یہ میرے والد دادا جان ہے، یہ میرے نانا جان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح من ھذہ، تو آپ آگے سے کہہ سکتے ہیں ھذہ جدتی، ٹھیک ہے، یا فلاں فلاں، تو مطلب اپنے دادا کے بارے میں، دادا دادی کے بارے میں ساتھ، یا مطلب کسی کا نام لے سکتے ہیں کہ میرے تو نہیں ہے بلکہ یہ فلاں فلاں کے ہیں۔ تو جملے کو پریکٹس کے حوالے سے یہ میں عرض کر رہا ہوں، بقیہ اگر آپ نے صرف مشق اور سبق کی حد تک رہنا ہے تو پھر آپ سمپل جملے ہی لکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کتاب پر مشق کو حل نہ کریں، اس کے لیے الگ کاپی رکھیں، اس کے اوپر مشق کو حل کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آپ کتاب کھولیں گے تو کتاب آپ کی خالی ہوگی نا جب، تو آپ اس کے اوپر اچھے انداز میں، اگر آپ کے پاس کوئی نہیں بھی ہے کہ جس کے ساتھ آپ تکرار کر سکیں، تو آپ خود ہی اپنے ساتھ تکرار کر سکتے ہیں۔ جب خالی جگہ دیکھیں گے نا مشق کی، تو پھر آپ خود اس کے اندر سوالات کے جواب اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے پھر جواب دیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ہاں اگر آپ مجبور ہیں کہ بھائی آپ نہیں لکھ سکتے اور جناب بہت سست اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کے اوپر لکھ لیں، تو بڑے پیار محبت سے اتنا مطلب لکھیں، لیڈ پینسل، کچی پینسل سے اس کا استعمال کریں، اور پھر جو ایک اور کتاب خرید لیں کہ جو صاف ستھری ہو، ٹھیک ہے، یا آپ نہیں خرید سکتے تو پھر آپ ایک PDF کتاب جو ہے اس کو موبائل میں رکھیں کہ جب وقت ملے تو آپ اس پر پریکٹس کریں کہ اس کے اندر ساری چیزیں خالی ہوں گی، سارے خانے، تو اس کے اندر آپ کو جوابات دینے میں آسانی رہے گی۔ اس انداز میں پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ میں کس پانی میں ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوالات کے جوابات مجھے آتے ہیں اور ان کے نہیں آتے۔